اللہ 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 نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يودوا لو انهم بادون في الاعراب يسالون عن انبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا۔ غزوہ خندق کا تذکرہ پچھلی آیات سے ہو رہا ہے۔ ایک طرف مشرکین نے ایک بہت بڑا لشکر لے کر ساتھ یہود و نصارہ کو ملا کر 24,000 کا لشکر لے کر مدینہ طیبہ کے ارد گرد محاصرہ کر لیا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حملے سے بچنے کے لیے صحابہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کے ارد گرد جہاں میدانی علاقہ تھا وہاں پر خندق کھودی، اور بذات خود اس خندق کے کھودنے میں شریک ہوئی۔ جب خندق مکمل ہوگی تو صحابہ کرام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو کر بیٹھ گئے، اور دوسری طرف عورتوں کو بچوں کو ایک قلعے میں محفوظ کر دیا۔ اس دوران جب یہ اس بات کی طرف ان کی نگاہیں تھیں، اس طرف متوجہ اور اپنے آپ کی توجہ فوکس کی ہوئی تھی کہ مشرکین کس طرف سے حملہ آور ہوتے ہیں، اسی دوران مدینہ منورہ کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ، اس کا نام تھا بنو قریظہ، وہ رہتا تھا اور وہ ایک قلعے کے اندر تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاہدہ ہوا تھا کہ نہ وہ مسلمانوں کے کسی دشمن کی حمایت کریں گے، نہ مسلمان ان کے کسی دشمن کی حمایت کریں گے، لہذا ان کے ساتھ معاہدہ تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ یہود بنو نذیر جو مشرکین کے ساتھ مل کر آئے ہوئے تھے لڑنے، ان کا ایک بہت بڑا آدمی سرکردہ بندہ حیی ابن اخطب، وہ گیا یہود بنو قریظہ کے پاس، چونکہ وہ اتنے دور تھے، مدینہ طیبہ کے اندر ہی تھے، جتنا سمجھ لے کہ یہاں سے شادرہ ہے یا اس سے تھوڑا سا کم، تو وہاں گئے۔ حیی ابن اخطب کو آتے ہوئے جب یہود بنو قریظہ کے سردار نے دیکھا کہ بنو نذیر کا سردار آ رہا ہے، اس نے جلدی جلدی دروازہ بند کر لیا، قلعے کا دروازہ بند کر لیا۔ جب وہ پاس آیا اس نے کہا دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ تو اس بنو قریظہ جو یہودیوں کا سردار تھا اس نے کہا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر لیا ہے، اور میں نے ان سے سوائے سچائی کے کبھی کوئی چیز نہیں دیکھی، وعدے کی پاسداری دیکھی ہے، لہذا میں وعدہ نہیں توڑوں گا، چلے جاؤ یہاں سے، تم منحوس آدمی ہو، اس طرح کی باتیں اس نے کہا۔ حیی ابن اخطب نے کہا بات تو سنو، اتنے جذبات میں کیوں آ گئے ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کتنا بڑا لشکر لے کر ہم آئے ہیں اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، تم فکر نہ کرو، تم ایک دفعہ دروازہ تو کھولو، بات تو کرو بیٹھ کر۔ اس طرح باتیں کرتا رہا، مختلف زاویوں سے طریقوں سے کرتے کراتے آخر اس نے دروازہ کھول دیا۔ جب دروازہ کھولا تو حیی ابن اخطب چونکہ خطیب تھا اور بڑی بات چیت کرنے کا ماہر، تو اس نے ایسی باتیں کی، آخر اس کو معاہدہ توڑنے پر آمادہ کر دیا۔ معاہدہ توڑ، اب باہر سے بھی دشمنوں کا خطرہ، اندر سے مدینہ منورہ یہود بنو قریظہ نے بدعہدی کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کسی نے بتایا یا رسول اللہ بنو قریظہ نے عہد توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کو بھیجا کہ تحقیق کر کے آؤ، واقعی انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، اور دیکھنا اگر انہیں معاہدہ توڑ دیا ہے تو آ کر علل اعلان نہ بتانا، مسلمانوں کے دل ٹوٹ جائیں گے، ایسے اشاروں کے نایوں میں بتانا کہ مجھے پتہ چل جائے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا، لیکن اگر نہیں ٹوٹا تو پھر علل اعلان بتا دیں۔ وہ گئے، انہوں نے جا کر یہود بنو قریظہ کے سردار کو ملے تو کہا تمہیں پتہ ہے تم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا تھا؟ اس نے کہا کون سا معاہدہ؟ میں نہیں جانتا کسی معاہدے کو۔
میں نہیں جانتا مسلمانوں کو۔ انہوں نے کہا اچھا، پتہ چل گیا، معاہدہ توڑ دیا۔ وہ واپس آئے، آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاروں کے نایوں میں بتایا، عزل و قارا، یوں بولا۔ عزل و قارا کچھ قبائل پہلے آئے تھے کچھ عرصہ قبل جنہوں نے مسلمانوں سے دھوکہ کیا تھا، بس یہ لفظ بولے، عزل و قارا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ معاہدہ توڑ دیا۔ بہرحال اب دو طرف سے خطرہ شروع ہو گیا، باہر سے بھی خطرہ تھا، اندر سے بھی خطرہ تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ بہت بڑا خطرہ ہے اور مسلمانوں کے لیے پریشانی بھی ہے۔ 2 ہفتے ہو چکے تھے مدینہ منورہ کا محاصرہ ہوا تھا، کوئی بندہ باہر نہیں جا سکتا، کوئی کھانے پینے کی چیز نہیں جانے لے سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ میں بنو غطفان کے جو قبائل بڑے لڑاکے تھے ان کے سرداروں سے رابطہ کر کے ان سے صلح اس طرح کروں کہ مدینہ منورہ کی 3 کھجوروں سے معاہدہ ان سے کر لیتا ہوں، تم ہمارے ساتھ صلح کر دو، اور تاکہ مسلمانوں کو جو 2 طرفہ ایک خطرہ ہے وہ ٹلے، اور کچھ ان کی جو مشرکین اکٹھے ہو کر آئے ہیں ان کی بھی جمعیت جو ہے وہ ٹوٹے۔ بنو غطفان اندر تھے، اور اس بات کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچ کر حضرت سعد ابن معاذ اور سعد ابن عبادہ، یہ دونوں انصاری صحابہ ہیں اور سردار ہیں، ان کو کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اتنا سخت محاصرہ ہو چکا ہے، مسلمانوں کو خطرہ ہے باہر سے اندر سے، تو میں آدھی کھجوروں پر ان کے سرداروں سے صلح کر لوں۔ بنو غطفان کے سردار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے کہا یا صلح اللہ نے حکم دیا ہے یا آپ ہماری ہمدردی کی خاطر کر رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے نہیں حکم دیا، میں تو تمہارا سوچ کر کہ نقصان نہ ہو تو اس لیے اس معاہدے پر آ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ پھر ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کیوں کہ ہم جب کافر اور مشرک تھے تو ان قبائل کی جرت نہیں تھی ہم سے 1 کھجور بھی لے کر چلے گئے، خرید کر تو جا سکتے تھے لیکن ہم سے ایسے نہیں لے کر جا سکتے تھے، اور اب تو اللہ نے ہمیں ایمان عطا کیا ہے، اب تو ہم مسلمان ہیں، ان کی کیا جرت ہے ہم سے کھجوریں لے کے؟ ہم اس معاہدے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہذا آپ یہ بالکل نہ کریں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کہنے پر وہ ختم کر دیا۔ اب تیر اندازی چل رہی ہے، ادھر سے تیر آ رہے ہیں، ادھر سے بھی تیر جا رہے ہیں، پتھر بھی مار رہے ہیں، چونکہ اندر تو آ نہیں سکتے۔ اسی دوران ایک تیر آیا اور حضرت سعد ابن معاذ کی شاہ رگ پہ آ کر لگا۔ شاہ رگ پہ جب تیر لگا تو بڑے شدید زخمی ہوئے، کہ ایسے زخمی ہوئے کہ جس سے لگتا تھا کہ بچیں گے نہیں۔ انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ تجھے پتہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ یہ پسند ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیے اور مکے سے نکالا، مجھے ان سے لڑنا بڑا پسند ہے، میں چاہتا ہوں اپنی زندگی میں ان کو مزے چکھاؤں، تو اگر ان کے ساتھ لڑائی ابھی باقی ہے تو مجھے زندہ رکھ، نہیں تو اسی زخم کو میری شہادت کا ذریعہ بنا دے۔ آخر کار ان کو یہ زخم چونکہ بہت شدید لگا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے اندر ہی ان کے لیے خیمہ لگوا دیا، اس لیے کہ شدید زخمی تھے کہ پاس سے ان کی عیادت بھی کرتے رہے۔ یہ حضرت سعد ابن معاذ ان کی اس شدید زخمی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان بھی تھے، چونکہ یہ سردار تھے۔ آخر کار بنو قریظہ جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا ان کے بارے میں یہ جب 1 مہینہ محاصرہ ہو چکا تھا تو مشرکین مکہ کو پچھلی آیات میں آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوا بھیجی، ان ہوا سے ان کی کناتیں ٹوٹ گئی، ٹینٹ ٹوٹ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، جس سے وہ بڑے پریشان ہوئے اور بھاگنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ابھی بھاگے نہیں تھے، رات کا وقت تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی ہیں ان کو کہا کہ جاؤ جا کر مشرکین کی خبر لے کر آؤ وہاں کیا ہو رہا ہے اور کیا وہ سوچ رہے ہیں، پروگرام بنا رہے ہیں۔ ان کے یا رسول اللہ اب سردیوں کی راتیں تھیں، یا رسول اللہ مجھے خطرہ ہے کہ میں پکڑا نہ جاؤں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انک لن تؤسر،
تم فکر نہ کرو، تم گرفتار نہیں ہوگے، تم جاؤ۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی، اللہم احفظہ من بین یدیہ، اے اللہ اس کے سامنے سے بھی اس کی حفاظت کر، اس کے پیچھے سے بھی حفاظت کر، اس کے دائیں سے حفاظت، اس کے بائیں سے حفاظت کر۔ کہنے لگے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے لیے دعا کی، میرے دل سے سارا خوف ختم ہو گیا اور میں ایسے بے فکر ہو کر وہاں چلا گیا۔ جہاں مشرکین کے لشکر تھے ان کے اندر چلے گئے، اندر جا کر ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اب وہاں پر ابو سفیان ابھی اس وقت کافر تھا، بعد میں مسلمان ہوا۔ وہ کہہ رہا تھا مشرکین کو، وہ یار حالات بڑے خراب ہیں، اتنی سخت ہوا چل رہی ہے، سردی برداشت سے باہر ہے، ہمارے جو ہے خیمے ٹوٹ گئے ہیں، ہانڈیاں الٹ گئی ہیں، یہ ہم سے نہیں اب مزید ٹھہرا جا رہا، لہذا بہتر ہے اب روانہ ہوتے ہیں، واپس چلیں۔ اسی دوران وہ اپنی سواری پر بیٹھا تو حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ مجھے بالکل تیر کے نشانے پر تھا، میں نے اس تیر پر ہاتھ رکھا مارنے کے لیے کہ میں نکالوں، یکدم مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد آئی، آپ نے مجھے نکلتے ہوئے چلتے ہوئے کہا تھا حذیفہ وہاں کوئی نیا کام نہ کرنا، بس معلومات لے کر آنا۔ کہنے لگے جب مجھے یہ بات آئی تو پھر میں نے دوبارہ تیر رکھ دیا اور وہاں سے واپس آیا، اور واپس آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ یا رسول اللہ وہ اس طرح پریشان ہیں اور عن قریب وہ جانے والے ہیں، یہاں سے بھاگنے والے ہیں۔ تو 1 مہینہ پورا ہو چکا تھا، جو 1 مہینے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چلے گئے۔ اب مسلمانوں کے تقریباً 6 آدمی اس میں شہید ہوئے اس غزوہ خندق میں، اور کافروں کے 3 کافر قتل ہوئے۔ جب فجر کی نماز کے بعد جب پتہ چلا چلے گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس آئے، یوں سمجھ لیں کہ جیسے 8-9 بجے کے ٹائم مدینہ منورہ اپنے مقام پر سب لوگ آ گئے، اور صحابہ کرام نے اپنے اسلحہ اتار دیا، سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ ظہر کا ٹائم جب ہوا تو دروازہ کھٹکا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو خچر پر حضرت جبرائیل ایک مجاہد کی شکل میں خچر پر بیٹھے ہوئے، کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ لوگوں نے ہتھیار اتار دیے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل، ہم نے تو ہتھیار اتار دیے مسلمانوں۔ فرمایا حضرت جبرائیل نے ابھی فرشتوں نے ہتھیار نہیں اتارے، لہٰذا فوراً بنو قریظہ کے خلاف نکلے۔ بنو قریظہ نے اہم معاہدہ توڑا تھا، ان کو سبق سکھانا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ تو ابھی تھکے ہوئے، 1 مہینے کا محاصرہ تھا جو ختم کر کے آئے ہیں، اور بعض زخمی بھی ہیں۔ انہوں نے فرمایا فکر نہ کریں، آپ ان کو لے کر نکلیں، میں آپ سے پہلے وہاں پہنچ کر وہاں جا کر متزلزل کر رہا ہوں ان کو۔ حضرت جبرائیل اپنے 7 فرشتوں کو لے کر جب وہاں سے دوڑے، حضرت انس کہتے ہیں میں نے نکل کر دیکھا کہ وہ گلی جس سے وہ گزر کے گئے وہاں سے گرد و غبار اڑتے ہوئے مجھے نظر آ رہی تھی، وہ حضرت جبرائیل نکل کر چلے گئے۔ وہاں پر پہنچے تو پیچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ کے جا کر اس کا محاصرہ کر لیا، اس قبیلے کا۔ مختصر یہ تھا کہ یہ محاصرہ ان کا تقریباً 3-4 ہفتے، بنو قریظہ قبیلہ تھا، ان کا محاصرہ 3-4 ہفتے تک رہا۔ آخر کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بندہ ابو لبابہ نام کا، ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں، آپ ان کو بھیج دیں، ہم ان سے کوئی مشورہ کر لیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابو لبابہ کو بھیج دیا۔ حضرت ابو لبابہ جب اندر گئے قلعے کے اندر تو وہ سارے یہودی رونے لگ گئے، کہنے لگے ہمارے لیے مہربانی کوئی مسئلے کا حل کرو۔ انہوں نے کہا بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ انہوں نے کہا اگر ہم بات مان لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے اشارہ کر کے کہا تم سب کی گردنیں کاٹی جائیں گی۔ یکدم ان کو دھیان آیا، اوہو یہ میں نے کیا کیا، یہ تو راز کی بات تھی، مجھے بتانا نہیں چاہیے، میں نے خیانت کی ہے، مجھے بتانا نہیں چاہیے تھا۔ لہذا وہاں سے اٹھے، فوراً مسجد نبوی میں گئے اور جا کر ستون تھا، اس ستون کے ساتھ اپنے آپ کو رسیوں سے باندھ لیا۔ رسیوں سے باندھنے کے بعد قسم اٹھائی کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کھاؤں گا جب تک کہ میری توبہ اللہ قبول نہیں کریں گے۔ قسم اٹھائی کہ میں اپنے آپ کو اس وقت تک باندھے رکھوں گا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مجھے آ کر باندھے، یہاں سے کھولیں گے۔ اب باندھ لیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے فرمایا انہوں نے اگر میرے پاس ڈائریکٹ آ جاتے اور مجھے آ کر بتاتے مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں ان کے لیے استغفار کرتا، ان کی معافی ہو جاتی،
لیکن چونکہ اب انہوں نے خود باندھا ہے، اب اللہ ہی فیصلہ نازل کریں گے تو پھر ہی ان کو کھولیں گے۔ لہذا وہ بندھے رہے 6 دن تک بندھے رہے ستون سے۔ اس دوران کچھ نہیں کھایا، صرف نماز کے وقت ان کو کھولا جاتا، نماز پڑھتے پھر ان کو باندھ دیتے۔ 6 دن بندھے رہے۔ اور 6 دن کے آج بھی وہاں جائیں، جو لوگ جائیں، وہاں مسجد نبی کے اندر ایک ستون پر لکھا ہوا ہے استوانہ ابو لبابہ، وہ ستون ہے جہاں پر حضرت ابو لبابہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا، وہاں لکھا ہوا ہے، میں نے بھی دیکھا تھا استوانہ ابو لبابہ وہاں لکھا ہوا ہے۔ تو ان کو آخر 6 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی توبہ قبول کی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے فجر کی نماز میں، پھر آنکھوں خود ان کو کھولا۔ یہ ایک واقعہ۔ آخری بات جو حضرت سعد ابن معاذ کی آپ کو بتا کر بھی ختم کرتا ہوں۔ حضرت سعد ابن معاذ یہ چونکہ زخمی ہو چکے تھے، حضرت سعد ابن معاذ کے بارے میں یہود بنو قریظہ نے کہا جو فیصلہ وہ ہمارے بارے میں کریں گے ہم تیار ہیں۔ اور سعد ابن معاذ یہ چونکہ بنو قریظہ کے ساتھ ان کے بھی پہلے زمانے سے معاہدے چل رہے تھے، حضرت سعد ابن معاذ نے چونکہ مسجد نبی میں خیمے میں تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو لے کر آؤ۔ ان کو جب لایا گیا، لا کر بٹھایا گیا، چونکہ بہت شدید زخمی تھے، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یہود بنو قریظہ کہہ رہے ہیں کہ جو تم فیصلہ کرو گے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ حضرت سعد ابن معاذ نے فرمایا اچھا یا رسول اللہ، پھر میری ان کے لیے فیصلہ یہ ہے، ان کے لڑنے والے بندوں کو، جوانوں کو، سب کو قتل کر دیا جائے، جو عورتیں اور بچے ہیں ان کو غلام بنا دیا جائے، ان کے اموال مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں، میرا ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہے۔ انہوں نے جب یہ بتایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ تو نے وہی فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے۔ لہذا خندقیں کھودی گئیں، ان کو گرفتار کر کے وہاں سے لائے گئے، مدینہ منورہ لایا گیا، خندقیں کھودی گئیں، کھود کر بنو قریظہ کے 4 5 مردوں کی گردنیں کاٹ کر اس میں پھینکتے گئے۔ اور اس کے بعد حضرت معاذ نے دعا کی یا اللہ اب اگر جنگ ختم ہو گئی ہے، مشرکین کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، تو اسی زخم کو میرے لیے میری شہادت کا ذریعہ بنا دے۔ بس یہ دعا ختم کی، فوراً ہی اس سے خون جاری ہو گیا، فوارہ نکلا، خون کا فوارہ نکلا، اور اسی زخم سے وہ شہید ہو گئے۔ جب یہ شہید ہو گئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاذ کی شہادت کی وجہ سے اللہ کا عرش ہل گیا ہے، اللہ کا عرش ہل گیا ان کی شہادت کی وجہ سے۔ اور اس کے بعد جب ان کی نماز جنازہ کا ٹائم آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ جب ان کی روح اوپر گئی، چونکہ روح اوپر جاتی ہے مسلمان کی، جب ان کی روح اوپر گئی 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ان کے لیے، 7 آسمانوں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے نماز جنازہ پڑھنے کے لیے 70,000 فرشتے آسمان سے اللہ نے وہ بھیجے ہیں جو آج تک زمین پر نہیں آئے تھے، وہ ان کا نماز جنازہ پڑھنے آئے۔ تو پھر ان کا نماز جنازہ پڑھا، ان کی تدفین ہوگی۔ تو اس طریقے سے یہود بنو قریظہ کو بھی سزا دی گئی۔ اور منافقین کے بارے میں ان آیات میں بتا بھی دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ لوگ جو ہے صرف نام کے مسلمان ہیں، اور آپ کے ساتھ جو انہوں نے یہاں پر بھی دھوکہ کیا، یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ منافقین گمان کرتے جماعتوں کے بارے میں کہ وہ نہیں گئی، اور اگر آ جاتی جماعتیں مدینہ کے اندر تو یہ منافقین پسند کرتے کہ کاش کہ یہ باہر چلے جاتے دیہاتوں میں، اور پھر وہاں چھپ کر پوچھتے رہتے تمہاری خبروں کے بارے میں، وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر رہتے تمہارے اندر نہ لڑائی کرتے مگر تھوڑی، یعنی پھر لڑتے نہیں بلکہ پھر بھی یہ اپنی جان کی فکر کرتے۔ تو مسلمانوں کے ساتھ دل جمی کے ساتھ اس غزوہ خندق میں جو ساتھ دیا وہ صحابہ کرام نے دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔